یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ کو سخت نقصان پہنچایا۔ پیوند لگی ہوئی پرانی چادر پہن کر مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کی یہ کنڈیشن دیکھ کر نبی پاک اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زندگی آسانی سے کٹ رہی تھی مگر پھر بھی موت کو دعوت دے دی کیوں؟ اتنے عظیم مرتبے والے صحابی نے کون سا ایسا فیصلہ کیا جو ان کی جان کے لیے خطرہ بنا اور کیوں کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیجنز میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم۔ ناظرین، آج ہم جس ڈیسیجن پر بات کرنے والے ہیں وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ ایک انسان کا اپنے بارے میں ایسا فیصلہ جو خود اس کی جان جانے کا سبب بن سکتا تھا اور وہ اس کے فیصلے کے نتائج سے بھی باخبر تھا۔ ہی نوز واٹس گوئنگ ٹو ہیپن، مگر پھر بھی فیصلہ لیا۔ کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، زندگی آسانی سے کٹ رہی تھی مگر پھر بھی موت کو دعوت دے دی کیوں؟ کوئی کیوں اپنی ہی جان کو بنا کسی مجبوری کے خطرے میں ڈالے گا؟ آج کا فیصلہ چونکا دینے والا ہے، عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والا ہے۔ یہ فیصلہ تھا صحابی رسول حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کے اس تاریخی فیصلے کو سننے سے پہلے آپ کا انٹروڈکشن اور حالات کو جاننا بھی امپورٹنٹ ہے تاکہ فیصلے کی وجہ اور اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ ناظرین، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الصائب ہے۔ 13 مردوں کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ آپ اصحاب الصفہ میں سے بھی تھے۔ پیارے آقا نے آپ کا نام سلف الصالح رکھا۔ بہت زیادہ اچھی کوالٹیز والے، کثرت سے عبادت کرنے والے، دن میں روزہ رکھتے تو رات بھر اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیوند لگی ہوئی پرانی چادر پہن کر مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کی یہ کنڈیشن دیکھ کر نبی پاک اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں ہونے والے غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے اور غازی بن کر لوٹے تھے۔ اتنی اعلیٰ صفات اور اتنے عظیم مرتبے والے صحابی نے کون سا ایسا فیصلہ کیا جو ان کی جان کے لیے خطرہ بنا اور کیوں کیا؟ جب کفار مکہ نے مکے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر مکے میں ان کا جینا مشکل کر دیا تھا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک پرامن ملک حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت ملی۔ لہٰذا اعلان نبوت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 خواتین نے ملک حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کی۔ اس قافلے کے سالار حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمانوں کا ہجرت کرتا دیکھ کر کفار مکہ نے شرکائے قافلہ کو اریسٹ کرنا چاہا، لیکن اللہ پاک نے ان حضرات کی مدد فرمائی اور یہ اللہ پاک کے فضل سے کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ مہاجرین حبشہ پہنچ کر امن و امان کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ چند دنوں بعد حبشہ میں اچانک یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا صحابہ کرام نے تو وہ مکہ لوٹ آئے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ خبر غلط تھی۔ اب ان میں سے بعض پھر حبشہ چلے گئے اور کچھ مکے میں ہی چھپ گئے۔ دے ہڈ دیم سیلف، مگر کفار مکہ نے انہیں کسی طرح ڈھونڈ نکالا اور تکالیف کا یہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان بن مظعون بھی انہی واپس آنے والوں میں سے اور واپس حبشہ نہ جانے والوں میں سے تھے، مگر آنے کے بعد آپ پر پھر ظلم و ستم شروع نہیں ہوئے، کیونکہ آپ نے حبشہ سے واپس آ کر ولید بن مغیرہ کی امان اور پناہ حاصل کر لی تھی۔ ناظرین، امان حاصل کرنا اور پناہ لینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کسی شخص کی حفاظت میں آ جانا، اور یہ شخص ایسا ہوتا تھا تو جو دشمن کے نزدیک بڑا ہوتا تھا اور اس کی دشمنی نقصان دہ ہوتی تھی۔ پناہ دیے ہوئے شخص کو نقصان پہنچانا پناہ دینے والے کو نقصان پہنچانے کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اب آپ رضی اللہ عنہ نے جس کی پناہ حاصل کی تھی، یعنی ولید بن مغیرہ کی، وہ کفار مکہ میں اثر و رسوخ رکھنے والا بڑا امپورٹنٹ اور پاورفل آدمی تھا۔ اس کی امان دیے ہوئے انسان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا۔ اسی وجہ سے کفار مکہ میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ آپ کی زندگی کے دن سکون سے گزر رہے تھے، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ میں تو امان پا کر راحت و آرام سے اپنی صبح و شام گزار رہا ہوں، لیکن میرے ساتھی، میرے مسلمان بھائی دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ سخت تنگی اور مصیبت سے دوچار ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ اللہ عز و جل کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ میں ایک مشرک کی امان میں رہ کر راحت و آرام پاؤں اور میرے ساتھی مصیبت و مشقت میں زندگی گزاریں۔ لہٰذا آپ نے اپنی اس ایمانی حرارت کی وجہ سے ولید بن مغیرہ کی امان واپس لوٹانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ نے ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور اس سے فرمایا کہ میں تیری امان تجھے لوٹاتا ہوں۔ وہ حیران ہوا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ میری قوم میں کے کسی فرد نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی ہوں اور مجھے اس کے علاوہ کسی کی پناہ پسند نہیں ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ جس طرح میں نے تمہیں اعلانیہ امان دی تھی، اسی طرح تم اعلان کر کے میری امان واپس لوٹاؤ۔ چنانچہ ایک کراؤڈ کو جمع کیا گیا، لوگوں کو جمع کیا گیا، اور ایک مجمع میں جا کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ اپنی امان کو پورا کرنے والا ہے، لیکن مجھے پسند نہیں کہ میں اللہ عز و جل کے سوا کسی کی امان میں رہوں، لہٰذا میں نے اس کی امان اسے واپس کی۔ امان لوٹانے کے بعد کفار کی جانب سے آپ رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کا ایک نیا دروازہ کھلا۔ آپ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ کو سخت نقصان پہنچایا۔ یہ دیکھ کر ایک بار ولید بن مغیرہ نے آپ سے کہا کہ اگر تم میری امان میں رہتے تو تمہیں یہ تکلیف نہ پہنچتی، مگر آپ رضی اللہ عنہ کے ڈیسیجن میں ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں آیا، اور آپ نے فرمایا کہ my other eye is also desiring that it should suffer in the way of God۔ میری دوسری آنکھ بھی خواہش کر رہی ہے کہ اسے بھی راہ خدا میں یہ تکلیف پہنچے، اور رہی بات امان کی تو میں اس کی امان میں ہوں جو تجھ سے زیادہ عزت اور قدرت والا ہے۔ یہ فیصلہ، یہ ڈیسیجن کوئی ایزی ڈیسیجن نہیں تھا۔ سکون بھری زندگی چھوڑنا، تکلیف اور موت کو دعوت دینا، اور پھر تکلیف کے باوجود اس فیصلے پر ڈٹے رہنا، اٹ واز ناٹ این ایزی چوائس۔ ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں کئی بار ایسے موقع آتے ہیں جب کسی ایسے موڑ پر ہم آ جاتے ہیں جہاں ایک طرف تو بڑی آسانیاں ہوتی ہیں، سکون ہوتا ہے، آسائشیں ہوتی ہیں، ہمارا اپنا کمفرٹ زون ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے اصول ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں، خودداری ہوتی ہے، غلامی سے نجات ہوتی ہے، دوسروں کا خیال ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایسے وقت میں آپ رضی اللہ عنہ کے، اپنے اسلاف کے، اپنے بڑوں کے فیصلوں کو یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے اللہ پاک کی رضا اور مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے ایک سخت اور ایک ہارڈ ڈیسیجن لیا اور تاریخ میں اپنا ایک نام رقم کیا۔ وہ انگلش کی کہاوت ہے نا کہ ایزی ڈیسیجنز ہارڈ لائف، ہارڈ ڈیسیجنز ایزی لائف۔ اب آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کون سی لائف چوز کرتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق ماہ شعبان کے سن 3 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، جس کے بعد ہر قسم کے غم سے نجات آپ کو حاصل ہو گئی۔ وصال کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے رخسار کا بوسہ لیا اور پھر رونے لگے، یہاں تک کہ پیارے آقا کی مبارک آنکھوں سے مبارک آنسو بہہ کر آپ کے رخسار پر گرنے لگے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور بے اختیار رونے لگے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو صاحب، تم اس دنیا سے یوں چلے گئے کہ تم نے اس کی کسی چیز سے کچھ نہ لیا۔ پیارے آقا نے آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ آپ وہ پہلے صحابی ہیں جن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تدفین کے بعد آپ نے ایک شخص کو ایک بڑا پتھر لانے کا حکم دیا، لیکن وہ اکیلا اس پتھر کو اٹھا نہیں سک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ خود صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لے گئے اور اپنی آستینیں چڑھا کر اس پتھر کو اٹھایا، پھر اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے آپ رضی اللہ عنہ کی قبر پر اسے لگایا تاکہ اس پتھر کی وجہ سے آپ کی قبر کی پہچان ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ آپ سے پھر ایک نئے ایپیسوڈ میں نئے فیصلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔